بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی چھٹی کتاب، یعنی آفاق اردو کی کتاب ششم، صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15 کا آج ہم جو ہے وہ احاطہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 14 پہ مشق ہے، خاص الفاظ معنی سیکھیں۔ الفاظ و معانی: معزز، عزت دار، ہنرمند، کاریگر، بے جگری، بہادری، دلیری، غضب، ظلم، زیادتی، سپہ سالار، فوج کا سربراہ، نسب سین کے ساتھ ہو تو خاندان کا سلسلہ، اور اگر سواد کے ساتھ ہو تو کسی چیز کو لگانا، نصب کرنا۔ رسد، خوراک، راشن، تیر انداز، تیر چلانے والا، جان نثار، جان قربان کرنے والا، وصیت، کسی بات کی ہدایت کرنا۔ کورام مچنا، شور مچنا، افراتفری، ہلچل، پریشانی۔ صدمہ، رنج و غم۔ حجرہ، مسجد کے ساتھ متصل چھوٹا سا کمرہ۔ موج زن، ٹھاٹھے مارنے والا یا ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ تفہیم عبارت جلدی سے کر لیتے ہیں جی۔ تفہیم عبارت: دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کیا تھی؟ غزوہ بدر جو ہے ہجرت کے 2 سال بعد جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور اس میں کافروں کی تعداد جو ہے وہ 1000، جبکہ مجاہدین کی تعداد 313 تھی۔ غزوہ احد میں اتفاقی غلطی یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تیر انداز دستے کو گھاٹی کے اندر پابند فرمایا تھا، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، تو وہ اپنی جگہ سے نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے کفار نے پلٹ کر حملہ کیا، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، یعنی دانت مبارک جو ہے، 2 دندان مبارک جو ہے وہ بھی شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم جو ہے وہ سلامت رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت فرمائی؟ اب یہ جو ہے وہ سلائیڈ میں مس ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا، یہ سبق کے اندر پیچھے جو ہے وہ تفصیل سے یہ چیز موجود ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا واقعہ لکھیں۔ یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ وہاں سے لکھنا ہے، چونکہ آلریڈی یہ سبق کے اندر دیا ہوا ہے، تو اس کو منو ان کا مطلب ہوتا ہے من سے ان تک، یعنی منو ان ایز اٹ از۔ اس کو منو ان پڑھنا غلط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اکثر و بیشتر اردو دان جو ہے نا وہ اس کو منو ان پڑھ دیتے ہیں، منو ان ہے اصل لفظ، تو یہ منو ان آپ نے وہاں سے لکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک نوٹ لکھیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ عظمت اور جو ہے وہ بلندی کے بارے میں جو واقعات اوپر بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ نے کوڈ کرنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 14 کے اوپر جو ہے وہ معلمانہ نقطہ یا برائے اساتذہ: خاص الفاظ کے تحت دیے ہوئے الفاظ کے معنی و مفہوم سے بچوں کو آگاہ کریں۔ بچوں سے ان الفاظ کے جملے بنوائیں تاکہ وہ روزمرہ زندگی میں ان الفاظ کو استعمال کر سکیں۔ تفہیم کے تحت دیے ہوئے سوالات کے ذریعے سے سبق کا اعادہ کروائیں۔ آگے صفحہ نمبر 15 پہ چلتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر سبق جو ہے وہ کمپریہنشن کے اعتبار سے، مشق کے اعتبار سے تیسرا سوال بنتا ہے جی، سبق کے مطابق لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہل کرنے والوں کو السابقون الاولون کہہ کر پکارا ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جو ہے بدر کی لڑائی لڑی گئی، یعنی غزوہ بدر لڑا گیا۔ احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
555 ہجری میں وفات پائی 55 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ مل کر بات کریں جی۔ یہ اوپر سے دوبارہ درست کر لیجئے گا جی، 55 ہجری ہے۔ مل کر بات کریں۔ 4 نمبر سوال ہے جی، اسلام کا بہادر بیٹا کو غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ یہ تقریر کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بچوں کو کوئز کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی 2 گروپ بنیں اور ایک جو ہے نا وہ پوائنٹ یاد رکھیں، قواعد سیکھیں۔ قواعد و انشاء پردازی آ گئی جی۔ دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ ماں باپ ہمیشہ بھلائی، ماں باپ ہمیشہ بہتری کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ مترادف بنا کے تو جملہ لکھ رہا ہوں جی۔ لاہور شہر کی بعض عمارات بہت پرانی ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں کامیابی حاصل کی۔ جن کے اعمال نیک ہوں ان کو جنت ملے گی۔ برائے اساتذہ ٹیچنگ پوائنٹ ہے جی، سبق نمبر 4 کے لیے بچوں کو سبق پڑھ کر سنائیں، بچوں سے سبق کے اہم نکات پر بات چیت کریں اور اس کے اہم نکات جماعت میں سنانے کو کہیں۔ سوال نمبر 5 میں کے تحت دیے ہوئے جملے تختہ تحریر پر یعنی وائٹ بورڈ پر ضرور لکھ کر بچوں سے پڑھوائیں۔ بچوں سے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف پوچھیں، بعد ازاں تحریری کام بھی کروائیں۔ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر جو ہے وہ اردو کی چھٹی جو ہے وہ کلاس جماعت کا یعنی اردو کی ششم کتاب کا ہم نے صفحہ نمبر 14 اور 15 جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور